السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ، تیسری جماعت، سبق نمبر 3، مسکن اپنا اپنا کے سوال و جواب۔ الف، کیا کریں گے بھلا؟ آج کل کئی شہروں میں پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو جواب، پرندے عام طور پر اپنے گھونسلے درختوں پر بناتے ہیں۔ شہروں میں آئے دن مختلف وجوہات کی بنا پر درخت یا ان کی شاخیں بڑے پیمانے پر کاٹی جا رہی ہیں، اس لیے پرندوں کو اپنا مسکن بنانے میں دشواری ہوتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ شہروں میں تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کارخانوں، فیکٹریوں اور سواری گاڑیوں میں بھی زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر شہروں میں ہوا کی آلودگی اور آواز کی آلودگی، شور شرابہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پرندوں کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہے، اس لیے وہ کہیں اور جا کر اپنے مسکن بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہروں میں پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہو تو ہمیں درخت کاٹنے کی بجائے نئے نئے درخت اگانے چاہیے۔ ہوا کی آلودگی اور شور شرابے پر قابو پانا چاہیے۔ پرندوں کے لیے دانہ پانی کا اور ان کے مسکن کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم پرندوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ب، آؤ دماغ پر زور دیں۔ سوال نمبر 1، چونٹیاں کس چیز سے اپنا گھر بناتی ہیں؟ جواب، چونٹیاں مٹی کے باریک ذرات کی مدد سے اپنا گھر بناتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بچھو پتھر کے نیچے ملتا ہے؟ جواب، بچھو اکثر پتھر کے نیچے آسرا لیتے ہیں، یہی ان کا مسکن ہے۔ پتھر ہٹاتے ہی یہ بچھو نظر آتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچھو پتھر کے نیچے ملتا ہے۔ سوال نمبر 3، کچھ کبوتر اور فاختہ جنگل چھوڑ کر انسانوں کی بستی کے قریب رہنے کے لیے آئے۔ کچھ چوہے بھی انسانوں کی بستی کے قریب رہنے لگے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب، کبوتر اور فاختہ انسانوں کی بستی میں دیواروں کے سوراخوں میں مسکن بناتے ہیں۔ کچھ چوہے اور گھونس بھی گھروں کے اندر ہی دیواروں یا زمین کے نیچے بل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آسرا بھی مل جاتا ہے اور ان علاقوں میں ان کی غذا بھی مل جاتی ہے، اس لیے وہ جنگل چھوڑ کر انسانوں کی بستی کے قریب رہنے لگے۔ سوال نمبر 4 ہے، نیچے دی ہوئی تصویر دیکھ کر جانور اور ان کے مسکن کی جوڑیاں لگاؤ۔ شیر غار یا کچھار میں رہتا ہے، مرغی ڈربے میں رہتی ہے، چڑیاں گھونسلے میں رہتی ہے اور چوہا بل میں رہتا ہے۔ جیم، خالی جگہ پر کرو۔ سوال نمبر 1 ہے، تمام پرندوں کے گھونسلے خالی جگہ نہیں ہوتے۔ خالی جگہ میں آئے گا ایک جیسے۔ تمام پرندوں کے گھونسلے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ نامی پرندہ چڑیا سے چھوٹا ہوتا ہے، تو درزی نامی پرندہ چڑیا سے چھوٹا ہوتا ہے۔ 3، کچھ جانور مسکن کے لیے اپنے طور پر خالی جگہ نہیں کرتے۔ خالی جگہ میں آئے گا کوشش۔ کچھ جانور مسکن کے لیے اپنے طور پر کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 4، شیر، چیتا خالی جگہ پہاڑوں کے غاروں میں رہتے ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا لکڑ بگھا۔ شیر، چیتا، لکڑ بگھا پہاڑوں کے غاروں میں رہتے ہیں۔ 5، گھوڑے کے مسکن کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا استبل۔ گھوڑے کے مسکن کو استبل کہتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھو۔ سوال نمبر 1 ہے، درزی چڑیاں پتوں کو سینے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتی ہے؟ جواب، درزی چڑیاں گوریا گھونسلہ بنانے کے لیے بڑے پتوں والی جھاڑی کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ پتوں کو سی کر اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ سینے کے لیے وہ دھاگے کی جگہ باریک بیل کا استعمال کرتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، انڈے کھانے والے جانوروں کو بیا نامی پرندے کے گھونسلے تک جانا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ جواب،
बया नामी परिंदा घोंसला बनाने के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती हैं। इनमें ऊंची शाख पर बया का घोंसला होता है, इसलिए अंडे खाने वाले जानवरों को वहां जाना मुश्किल होता है। सवाल नंबर 3 है, परिंदे अपने घोंसलों को नर्म और गर्म किस तरह बनाते हैं? जवाब, परिंदे अपना घोंसला बनाने के लिए घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नर्म और गर्म होते हैं। सवाल नंबर 4 है, सीमेंट से बने हुए घरों में चूहे और घूस आसानी से क्यों नहीं आते? जवाब, सीमेंट से बने हुए घरों की दीवारें और जमीन मजबूत होती हैं, जिन्हें चूहे और घूस खोद नहीं पाते, इसलिए सीमेंट के जरिए बनाए गए घरों में वो आसानी से नहीं आते। सवाल नंबर 5 है, अंधेरे गारों में रहने वाली चिमगादड़ें और कहाँ अपना मस्कन बनाती हैं? जवाब, अंधेरे गारों में रहने वाली चिमगादड़ें अक्सर पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहती हैं। चंद किस्म की चिमगादड़ें ऊंचे दरख्तों पर भी रहती हैं।